ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب، آپ کچھ ڈفرینس فیل کر رہے ہیں اس دفعہ جو پاکستان اور رشیا کے مابین یہ معاہدہ ہوا اسٹیل ملز کے حوالے سے، یا کہ ایک جو ٹریڈیشنل ایک ثقافت جو ہماری چلی آ رہی ہے کہ ایم او یوز سائن ہوتے ہیں، بڑی اچھی تصاویر لی جاتی ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اخباروں میں خبروں میں ہائی لائٹس ہوتی ہیں سارے ایم او یوز سارے معاہدے، اور اس کے بعد ختم کہانی. تو آپ کچھ ڈفرینٹ مستقبل دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی ایم او یو سائن ہوئے ہیں؟ جی منتہا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات سم اپ بھی کر دی ایک لحاظ سے کہ ہمارے ہاں ایک سسٹین طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جایا نہیں جاتا، چاہے وہ فارن پالیسی کا میدان ہو، ایون ڈومیسٹک پالیسیز میں بھی ہمیں وہ ایک سسٹین طریقے سے جو معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کی بنیادی وجہ شاید ہمارے ہاں سویلین سائڈ پہ انسٹیٹیوشن کیپیسٹی شاید نہیں رہی انسٹیٹیوشنل، تو اس وجہ سے ایک بڑی یہ بعض اوقات چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھ پاتی. اس دفعے بھی گو کہ پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں تو بہت سی اپرچونٹیز آئیں اور گزر بھی گئیں، لیکن تعلقات میں وہ گرمجوشی اس طرح، یا آپ کہہ لیجیے وہ سبسٹینس پیدا نہیں ہو سکا جس کی پاکستان نے ہمیشہ خواہش کی ہے. وہ کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات کے جو ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو اس میں ایک ٹریڈیشنلی جو ایک وارمتھ رہی ہے یا پارٹنرشپ رہی ہے، اس کی تو ہم خیر توقع بھی نہیں کرتے، لیکن کم از کم یہ ضرور توقع رکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سبسٹینس پیدا ہو. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اسٹیل ملز کو ری ویمپ کرنے کا، ری فارم کرنے کا، ہمارے ناظرین جانتے ہی ہیں کہ 2015 سے پاکستان اسٹیل ملز بند پڑی ہے، اور جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. تو پبلک سیکٹر میں پاکستان اسٹیل ملز جو ہے ایک بہت بڑا بوجھ ہے اکنامیکلی اسپیکنگ. اگر اس جی کو اب ری اسٹرکچر، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان اسٹیل ملز مشکل میں رہی ہے، لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں البتہ کچھ ایسے اقدامات لیے گئے تھے کہ پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ایک بنایا گیا تھا اس ملز کو. تو ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ول ہے تو بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اور اب یہ رشیا تو بڑے عرصے سے اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے کہ وہ پاکستان اسٹیل ملز کو ری اسٹرکچر کرے. اس کی کیپیسٹی 1 ملین ٹن سے بڑھا اس وقت تو نہیں ہے، لیکن پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے 1.1 ملین ٹن کی، اس کو ریوائیو کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپ گریڈ کر کے 1.5 ملین ٹن اور اس کے بعد 3 ملین ٹن تک لے جایا جائے، اور جو اس میں کیپیسٹی ہے. اب رشیا پاکستان کے درمیان یہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، جی لیکن کیا یہ آگے بھی بڑھے گا؟ بڑھنا چاہیے. کوئی مجھے اریٹنٹ یا ایسا کوئی امپیڈیمنٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ روس کی بھی اس وقت خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کر بڑھے، خاص طور پہ اکنامک سائڈ پہ. اور پھر ہمارا ایک ماضی میں پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بھارت ایک کم از کم ایک بیریئر جو سائیکولوجیکل بیریئر روس کی جانب سے تھا وہ بھی ٹوٹا. روس نے پہلی مرتبہ ہمیں MI-35 جو آرمڈ ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی ہمیں پرووائڈ کیے تاکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ تھی یا ہے اس میں اس کو ہم استعمال کر سکیں. تو اور پھر ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہے منتہا، جو کہ کبھی فعال ہو جاتا ہے، کبھی میٹنگ نہیں ہو پاتی، تو اس کو بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو بھی ایک باقاعدگی کے ساتھ ملنا چاہیے. جی اس میں بہت سے انیشیٹیوز ہیں جو کہ ہم نے لیے، لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا. اب ابھی بلکہ کل پرسوں ہی ہمارے وزیر خارجہ کابل میں تھے، یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور ہمارے وزیر خارجہ ازبکستان کے اور افغانستان کے، انہوں نے ٹرائیلیٹرل ایک ایگریمنٹ کیا ہے. وہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایک ریلویز جو ازبکستان افغانستان پاکستان ریلویز پروجیکٹ ہے، اس پہ دستخط ہوئے ہیں کابل میں. تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں. اور اسی طرح روس کا یہ بھی انٹرسٹ تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز کے علاوہ ہمارے ہاں نارتھ ساؤتھ ایک اسٹریم پائپ لائن جو ہے
اس میں بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں. پھر کاسا 1000 پروجیکٹ ہے اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو رشیا جس میں انٹرسٹڈ ہے. گو کہ آپ یوکرین رشیا وار کے بعد تھوڑے بہت پرابلمز ہو گئے ہیں لیکن ادروائز رشیا میں انٹرسٹ ہے. اکنامک ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے میں ان کا بھی انٹرسٹ ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی یاد رہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں لیکن کوئی بھی دیکھیے منتہا اکنامک ریلیشن شپ دو ممالک کے درمیان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ پولیٹیکل جو اس کا کمپوننٹ ہے یا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ایٹماسفیئر ہے وہ اس کو آگے پش نہ کرے یا وہ اس کو کنڈیوسو نہ بنائے. یہاں پر آپ کا اشارہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پر ہے؟ نہیں, پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ نہیں. پاکستان کی دیکھیے پولیٹیکل سچویشن میں چاہے ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز ہوں یا ڈیموکریسی ہو, پاکستان نے تو ہمیشہ مطلب یہ آپ کہہ لیجئے کہ بے نظیر بھٹو سے لے کر اس حکومت تک بھی ہر کوئی ماسکو کا وزٹ کرتا رہا ہے جی. اور ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی ایسی ہم نے ایٹ لیسٹ میں نے کبھی ایسی چیز نوٹ نہیں کی کہ پاکستان میں کچھ ریلکٹنس ہو کہ ہم روس کے ساتھ تعلقات میں فوری طور پہ پیش رفت نہیں چاہتے. معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہماری جانب سے تو بہت وزٹس ہوتے رہے ہیں لیکن صدر پیوٹن ابھی تک پاکستان نہیں آ سکے. گو کہ ان کو اب کتنا عرصہ ہو گیا, 25-30 سال تو ان کو ہو گئے ہیں جی. کبھی وزیر اعظم کے طور پہ یا کبھی صدر کے طور پہ وہ روس حکمران ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا. کیا وجہ؟ میرے لیے یہ ایک وجہ جو ہے بڑی مطلب 2012 میں بھی وہ آنا چاہتے تھے بلکہ وزٹ تو شیڈیول ہو گیا تھا جی. لیکن آخری وقت میں آ کے وہ نہیں آ پائے اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے جو فارن منسٹر ہیں سرگے لاوروف کو ان کو بھجوا دیا. ایک جب تک دیکھیے وہ پاکستان نہیں آتے وہ ایک جو پولیٹیکل پش چاہیے ہوتی ہے دوسرے تعلقات کو دوسری ایریز میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مسنگ لنک ہے. اور پریزیڈنٹ پیوٹن کیوں نہیں آتے اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت بھی ہے, کیونکہ بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی ہے اور ڈیفنس ایکوپمنٹ گو کہ اب بھارت اپنی جو انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے لیکن ابھی تک بھی 30 سے 40% جو ایکوپمنٹ ہے بھارت اپنا ڈیفنس کا وہ رشیا سے ہی لیتا. اور خاص طور پہ بھی اگر آپ دیکھیے تو S-400 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی رشیا سے ہی ہے. تو بھارت بھی ایک وجہ ہے. اب بھارت اور رشیا کی اینول سمٹ بھی ہوتی ہے جی. اس بار یہ سمٹ ہوگی بھارت میں اور اگلے سال, اور دیکھتے ہیں کہ پاسبل تو نہیں ہے لیکن پاکستان کو بہرحال کچھ ہمت کرنی چاہیے سفارت کے میدان میں اور صدر پیوٹن کو جو ہے وہ پاکستان لانا چاہیے کیونکہ یہ ایک میسج ہوتا ہے تمام اپنے ملک میں. اگر صدر پیوٹن آئیں گے تو اپنے ملک کے اندر ہی میسج دیں گے مختلف ڈپارٹمنٹس کو, منسٹریز کو کہ دیکھیے اب جو ریلیشن شپ کی نوعیت ہے وہ بدل گئی ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن ابھی تک پاکستان نہیں آئے تو رشیا میں بھی ایک لیوک وارم سا پھر ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے, لیگ بیک قسم کا, تو اس وجہ سے چیزیں آگے بڑھتی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وزٹ جو ہونا ہے بڑا اس کی ایک اہمیت ہے اور جتنی جلد یہ وزٹ ہو جائے جس میں کہتے ہیں نا سونر دا بیٹر والی بات ہے. اور پھر ہمارے ہاں ہم ایک جو دفاعی نظام میں ایک دفاعی تعاون بھی ہو سکتا ہے. رشیا نے ابھی دیکھیے نا طالبان کی حکومت کو ریکگنائز بھی کر لیا ہے. دوسری جانب یہ بھی دیکھیے کہ رشیا نے جو ایک پرانا انیشیٹو تھا نا رشیا انڈیا چائنا ایک فریم ورک تھا ٹرائی لیٹرل, اس کو ریوائیو کرنے کی بات بھی کی ہے جس کو بھارت نے بھی ایگری کیا ہے اور کسی حد تک چائنا نے بھی کیا ہے. گو کہ اب برکس کے بعد اس کی ضرورت تو نہیں رہی لیکن یہ تینوں ممالک اس خطے میں سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کا آپس میں گفتگو کرنا اور انگیج رہنا بہت ضروری ہے. تو بھارت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا چائنا بھارت کے تعلقات کی نوعیت کو. تو دیکھتے یہی ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا پاکستان آتے ہیں تاکہ جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے وہ ٹوٹے. بالکل, یہ بہت ضروری. ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.